الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق اس دی مہربانی اور عنایت دے نال آج 10 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے عظیم گھر اور اس مسجد پاک دے پاک ماحول دے اندر تسی اور میں اکٹھے ہیں۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حواس حس دی جمع ہے، جس طرح کہ اسی کہنے ہیں کہ سنن والی حس، پکڑن والی حس، چھون والی حس، چکھن والی حس، دیکھن والی حس، تو اس حس دی جمع حواس ہے۔ تو لہذا آج دا موضوع حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید دا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ قرآن مجید دی سورہ الانعام اور اس دی آیت نمبر 124 سے اللہ جل شانہ نے اس آیہ مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ جل شانہ فرمایا کہ اللہ جاندا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس نو عطا فرمانی ہے۔ اس آیت دا شان نزول ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکے دے کافراں نے کچھ جملے بولے اور وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے نبوت عطا کرنی سی تو پھر نبوت ولید بن مغیرہ نو دے دیندا۔ اپنی عقل دے گھوڑے دوڑا رہے سن اور اپنی عقل دے ترازو تے تول کے بات نو، اور اہل مکہ دے کافر بات کر رہے سن کہ اگر نبوت ملنی سی تو پھر اللہ ولید بن مغیرہ نو نبوت عطا کردا، کیونکہ ولید بن مغیرہ جڑا ہے وہ دے کل بہت ساری وہ دی کوالٹیاں نے، اور انہاں کوالٹیاں وچ ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ دے کل دولت بھی بڑی ہے، مال بھی بڑا ہے، مکے دا چودھری ہے۔ تو اللہ اگر نبوت عطا اس نو کردا، اگر اللہ نے کرنی سی تو اللہ جل شانہ نے انہاں کافراں دے جواب دے اندر ارشاد فرمایا تسی دسو گے کہ اللہ نے نبی کنو بنانا ہے یا کس نو عطا فرمانی نبوت؟ تو فرمایا اللہ جاندا ہے کہ جس نو اس نے نبوت عطا فرمانی، اللہ جاندا ہے کہ اس نے کس نو رسالت عطا فرمانی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ازل تو ہی وہ ہستیاں چن لیاں سن جنہ ہستیاں نو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمانی سی، اور پھر انہاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول وچوں اللہ نے تواڈے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت اور آپ دی رسالت نو بھی چن رکھیا سی۔ تو لہٰذا اللہ جل شانہ نے سورہ الانعام دی اس آیہ مقدسہ دے اندر فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ جاندا ہے کہ اس نے جس نو رسالت عطا فرمانی۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہوگی کہ اللہ دے وہ جڑے رسول نے، اللہ دے انبیاء نے، وہ خاص لوگ نے، اور پھر اللہ نے اپنے انہاں خاص بندیاں نو، اپنی انہاں خاص محبوباں نو اللہ نے خاص قسم دیاں کوالٹیاں عطا فرمائیاں، خاص قسم دیاں شانہ عطا فرمائیاں نے۔ تو لہٰذا آج دا جو موضوع ہے حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جو عام بندے اندر حواس موجود نے،
دیکھن والی طاقت حس موجود ہے، سنن والی طاقت حس موجود ہے، چکھن والی پکڑن والی، تو لہٰذا یہ ساڑیاں حواس اور ساڑیاں طاقتاں اور نے، اور اللہ نے اپنے نبیوں نو طاقتاں اور عطا فرمائیاں۔ آؤ دیکھو کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حواس دے وچوں پہلی حص سنن والی اگر اس دی بات کیتی جائے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سنن والی کیسی کمال دی حص عطا فرمائی سی، تو آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، فرمایا میں جو کچھ دیکھنا وا وہ تسی نہیں دیکھ دے، میں جو کچھ دیکھنا وا وہ تسی نہیں دیکھ دے، اور فرمایا واسمعو، جو کچھ میں سننا وا ما لا تسمعون، تسی نہیں سن دے۔ حضور فرمایا جو میں دیکھنا ہو تسی اور جو میں سننا وا وہ تسی نہیں سن دے۔ اتنی بات دی تمہید بیان کر کے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع چ بیان فرمایا، اکثر لوگوں نے اتنی روایت سنی ہوئی ہے، اتنی بات سنی ہے کہ حضور فرمایا جو کچھ میں دیکھنا ہو تسی نہیں دیکھ دے، جو میں سننا ہو تسی نہیں سن دے، مگر اس روایت دے الفاظ آگے بھی نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات کرن واسطے تمہیدی جملے بولے، حضور فرمایا جو میں دیکھنا تسی نہیں دیکھ دے، جو میں سننا وا او تسی نہیں سن دے، ما لا تسمعون او تسی نہیں سن دے۔ اتنی بات کرن تو بعد حضور فرمایا اتت السماء، فرمایا کچھ دیر پہلے آسمان تو ایک آواز آئی تسی سنی ہے؟ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی نہیں سنی۔ حضور فرمایا اتت السماء، میں سنی ہے۔ حضور فرمایا میں وہ آواز سنی ہے۔ وحق لها ان تعطا، حضور فرمائے وہ جڑی آسمان دی آواز سی نا، آسمان دا حق بھی بندا ہے وہ آواز کڈن دا۔ گویا کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے نے کہ میں آسمان دی آواز سنی بھی ہے اور مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان دے وچوں آواز آئی کیوں ہے، آواز نکلن دی وجہ بھی جاننا وا۔ حالانکہ صحابہ نے اس وقت دے جو سرکار دی بارگاہ بیٹھن والے لوگوں نے تے آواز ہی نہیں سنی نا، مگر حضور فرمایا میں آسمان دی آواز سنی بھی ہے اور وجہ بھی جاننا وا کہ آواز آسمان نے نکالی کیوں ہے۔ حضور فرمایا حق لها ان تعطا، فرمایا آسمان دا حق بندا ہے کہ وہ آواز کڈے۔ صحابہ ہن بڑے تعجب دے اندر نے کہ آواز اسی سنی کوئی نہیں، سرکار فرما رہے نے میں آواز بھی سنی ہے، آسمان دا یہ آواز کڈن تے حق بھی بندا ہے کہ وہ آواز نکالے۔ ہم صحابہ تعجب اس نے کہ پتہ نہیں واقعہ کی ہویا، منظر کی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ ما فیہا موضع اربعی اصابع الا ومالک وادی جبہتہ ساجدا للہ۔ حضور فرمایا آج ہویا انج ہے کہ آسمانہ دے اوپر نہ کوئی 4 انچ کوئی 4 انگلی جگہ بھی نہیں بچی کہ جتھے فرشتہ نہ کھڑا ہوئے، سارا آسمان اللہ دی نورانی مخلوق نال بھر گیا ہے۔ اور انہوں نے کیتا کیے، حضور فرمایا جبہتہ ساجدا للہ، انہاں سارے فرشتہ نے اکٹھی اپنی پیشانی اللہ دے حضور رکھ دیتی ہے۔ سارا آسمان ملائکہ نال بھر گیا اور سارے آسمان دے انہاں ملائکہ نے اکٹھا سجدہ کیتا اللہ دے حضور۔ اور جس وقت سارے فرشتے اکٹھے ہو کے آسمان تے کھڑے ہوئے تو آسمان وجد وچ آیا، اور آسمان جس وقت وجد وچ آیا تو اس نے آواز پیدا کیتی۔ عربی دے اندر اتت اس آواز نو کہندے نے کہ جڑی خشک لکڑی دیاں چوڑاں آواز کٹ دیاں نے، اس آواز نو اتت کیا جاندا ہے۔ تو لہذا سرکار فرمایا جی میں خشک لکڑی دیاں خشک چار پائی ہوئے نا تو دیاں چوڑاں آواز کر دیاں نے، فرمایا آج آسمان نے ایکھو جی آواز نکالی ہے، اور آواز نکالن دی وجہ بھی بیان فرما دیتی۔ حضور فرمایا آواز نکالن دی وجہ یہ ہے کہ آج آسمان دنیا تے فرشتیاں نے اکٹھا سجدہ کیتا ہے اللہ دے حضور، اور آسمان نے وجد چاہ کے وہ آواز نکالی ہے۔ تو حضرات عزیز وقار اگر اس حدیث دی ترجمانی
بریلی دے تاجدار دی زبان چ کر لئیے تو میرے امام کشتہ عشق رسالت وفائے پیکر و محبت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے دور و نزدیک سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے وہ جڑی سنن والی حصہ عطا فرمائی، کیسی کمال حصے کہ صحابہ نے آواز سنی بھی کوئی نہیں، سرکار آواز سنی بھی ہے اور اس آواز دے نکلن دی وجہ بھی جان دینے۔ آگے جی ایک اور حدیث پاک کہ سرکار دی اس حص مبارکہ سنن والی تے سماعت فرماؤ۔ خیبر دا موقع ہے اور خیبر دے مقام تے اس حدیث پاک کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے پہ آپ فرماندے نے خیبر دے موقع تے ایک یہودیہ عورت نے سرکار دی دعوت کی تھی اور اس نے دعوت دے درمیان بکری پکائی۔ جس وقت اس نے بکری پکا لی تو دسترخوان تے لگ گئی، سرکار اور سرکار دے ساتھی دسترخوان تے بیٹھے، بکری آگے رکھی گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع، حضور نے بکری دی اگلی ٹانگ دستی یعنی کہ پکڑی، سرکار نے دستی پکڑی اور اس دا گوشت کھانا سرکار نے تناول فرمانا شروع کیتا۔ ثم قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، پھر سرکار نے اپنا ہاتھ بھی پیچھے کر لیا اور صحابہ نے فرمایا کھانے تو ہاتھ روک دیو، ہاتھ روک دیتا گیا۔ وارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یہودیہ، سرکار نے اس یہودی عورت نو پیغام بھیجا، فرمایا اس نے بلایا جائے۔ جس وقت یہودی عورت آ گئی حضور دی ان بات سننا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسامہ ماتی حاضی شاتا، حضور فرمایا اے دس کیا بکری دندر تو زہر ملایا سی؟ حضور کی فرمایا بکری جدو پکائی سی دے زہر پایا سی تو؟ وہ عورت حیرانی نال بولی من اخبارکا، اے اللہ دے نبی تو انہوں خبر کس نے دیتی؟ گویا کہ اس نے سوال یہ ہے کہ میں تو جس وقت کام کر رہی سا تنہائی کر رہی سا، میرے انہوں زہر ملاندے نو تک کسے ویکھے ہی نہیں، تے اللہ دے نبی تو انہوں خبر کی نے دیتی؟ من اخبارکا، تو انہوں خبر کس نے دیتی کہ میں بکری زہر ملایا؟ تو ہن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنن والی حص دا کمال دیکھنا، حضور نے اس بکری دی ٹانگ وال اشارہ فرمایا، اس بکری دی دستی وال، اس بکری دی ٹانگ وال اشارہ فرما کے حضور فرمایا اخبرتنی حاضی فی یدی للذرائی، فرمایا مینوں اس بکری دی ٹانگ دسیا، اور کنے دسیا؟ فرمایا اس بکری دی ٹانگ نے مینوں دسیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے زہر ملیا آیا ہے۔ حالانکہ بکری زندہ ہوندی بول دی پھر بھی بڑی بات سی کہ جانور دی بولی سمجھ جانا ہی بھی بڑا کمال سی، مگر بکری مر گئی، اچھا مری ہوئی بکری زبان والے ٹکڑے چو بول دی تو اور بات سی، زبان اس دی بول دی، اگرچہ بکری کاٹی جا چکی سی پکائی جا چکی سی مگر اس دی زبان بول دی، کمال پھر بھی بڑا سی، مگر بکری اپنی ٹانگ دے وچوں بولی اور کسے نہیں سنیا، صحابہ دی جماعت اس جگہ تے بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے مگر او نہ زبان بولی نہ بکری بولی نہ صحابہ بات سنی، اگر بولی تو بکری دی وہ ٹانگ بولی جڑی کہ ذبح کیتی جا چکی سی، کاٹی جا چکی سی اور پکائی جا چکی سی۔ حضور فرمایا اے یہودیہ تو بکری زہر پایا، اے مینوں کنے دسنا ہے؟ حضور فرمایا جیڑی ٹانگ میں تناول کر رہا سو اس نے دسیا، اور کنے دسیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو لہذا سرکار دے عاشق نو اج جدو سنیا تو سینے چ ٹھنڈ پہ گئی کہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں جنوں اللہ نے ایک ہو جائے کان عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار اگلی حص دیکھن والی کہ آیا کہ سرکار نو اللہ نے دیکھنے والا کتنا کمال عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سیاستہ شریف دے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف دے اندر اور صحیح مسلم شریف دے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما حل ترون قبلتی ہاؤنا، او میرے صحابہ کیا تو سمجھ دے ہو کہ میں خالی قبلہ والی ویکھنا؟ ابھی جدو میں تانوں نماز پڑھا رہا ہوں نا تو کی تسی جان دے ہو حل ترون قبلتی ہاؤنا، کیا اے دیکھ دیو کہ میرا جدو منہ شریف اگے ہوندا تو میں خالی سامنے ویکھ رہا ہوندا، قبلہ رخی ویکھ رہا ہوندا، سامنے ویکھ رہا ہوندا؟ حضور فرما نہیں، حضور قسم اٹھائی، فرما فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم، فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے میں تواڈے دلاں دے حال بھی جاننا تے تواڈے رکوع بھی ویکھ رہا ہوندا۔
رکوع دی تو پھر بھی حالت ہے، رکوع ایک حالت دا نام ہے نا، بندہ جھک کے کھڑا ہے، گوڑیاں نو پکڑ کے کھڑا ہے، حالت رکوع ہے، تو رکوع ایک حالت دا نام ہے، حالت دا دیکھ لینا بھی کمال ہے، آگے منہ ہوئے پیچھے بندہ کسی حالت وچ کھڑا ہوئے، کس حالت نو بغیر دیکھے دیکھ لینا یہ بڑا کمال ہے، مگر دل دے چھپی ہوئی راز نو کون دیکھے، دل دی چھپی ہوئی حالت نو کون دیکھے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تہاڈی ظاہری حالت ہے فرمایا وہ او بھی دیکھ لینا، اور جو دلاں دے اندر راز چھپا کے بیٹھے ہو میں وہ بھی دیکھ لینا، میں وہ راز بھی دیکھ لینا۔ تو لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نو اللہ تعالیٰ نے دیکھن والا جڑا کمال ہے وہ کتنا حسین اور کتنی پیاری حص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک اور سن لو، اللہ حضرت حارثہ فوت ہو گئے جنگ دے اندر شہید، سرکار دے صحابی حضرت حارثہ جنگ دے اندر شہید ہو گئے، حضرت حارثہ دی امی ام حارثہ سرکار دی بارگاہ چ آ گئیاں، عرض کیتی یا رسول اللہ اگر تو میرا پتر مر کے جنتا چ نہیں نہ پہنچیا تو پھر تو میں وویلا کراں گی، میں روواں گی، میں وین کڈاں گی، میں پوری دنیا نو سناواں گی، دسو یا رسول اللہ خبر دیو میرے بیٹے دا کی بنیا؟ حضور فرمایا حارثہ دی امی رب دی کو ایک جنت ہے، انا ابنی کی فل فردوس الاعلی، فرمایا میں تینوں خبر دینا وا تیرا بیٹا اس وقت رب دی سب تو اعلی جنت فردوس دے اندر موجود ہے، انا ابنی کی فل فردوس الاعلی۔ اے حارثہ دی امی تو ایویں پریشان ہو رہی ہیں؟ سرکار فرمایا میں دیکھ رہا، میں خبر دینا وا جڑے عرش تے جان تے زمین دیاں خبراں دین اور فرش تے بیٹھے عرش دیاں خبراں عطا فرمان۔ حضور فرمایا حارثہ دی امی میں دیکھ رہا تیرا بیٹا اللہ دی بہت ساری جنتاں نے اور انہاں جنتاں وچ سب تو اعلیٰ فردوس سے اعلیٰ ہے، تو لہٰذا تیرا بیٹا فردوس دے بالا خانہ دے اندر موجود ہے، وہ فردوس دے اندر پہنچ چکا ہے، تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے دیکھن والی ایسی کمال حس مبارکہ عطا فرمائی۔ حضرات ذی وقار آگے دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی نو چکھن والی حس کیسی عطا فرمائی، چکھنے والی حس کیسی ہے، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال ایک دعوت تے بیٹھے نے، سرکار دی ایک صحابیہ نے حضور دی دعوت فرمائی، سرکار اپنے یاراں نال دعوت تے پہنچے، فوادہ یادہ ثم وادہ القوم، سرکار بھی کھانے والا ہاتھ بدایا تے صحابہ دی جماعت نے بھی ہاتھ اگے کھانے وال ودایا، فناظر آباؤنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمۃ فی فمہ، صحابہ ویکھیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اپنے منہ چ پا کے نا تے منہ شریف دے اندر گھمائی جا رہے ہیں، حلق تو نیچے نہیں اتار رہے، دسترخوان تے بیٹھ چکے نے، صحابیہ دسترخوان لگا دیتا، کھانا رکھ دیتا، کھانے والا ہاتھ بدایا، کھانا تناول شروع ہو گیا، صحابہ کھانا کھا رہے نے، صحابہ دیکھیا کہ سرکار جو لقمہ منہ شریف وچ پایا ہے نا وہ منہ دے اندر گھما رہے ہیں، حلق تو نیچے نہیں اتار رہے، ثم قال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آجد لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلہا، حضور فرمائے اے بکری مالک دی اجازت تو بغیر ذبح کیتی گئی ہے، تھوڑی ٹھلی سبحان اللہ تو بارے بارے جائیے بھی۔ میں تو ایک اور گل دساں، یہ درس تو ہٹ کے ریکارڈنگ ہو رہی، چلو کوئی نہیں، کیڑی ایسی گل کو غیر شرعی کرنی ہے، میں اکثر جس وقت تمہیں فجر دا درس دے رہا ہوں تو میں رات دا جگراتا ہوں، اکثر میرے والد صاحب جانتے ہیں میں رات کو نہیں سوندا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، کچھ تیاری کرنی، کچھ اور معاملات، تو میں رات دے جگراتے نال اتنا تمہیں خوش ہو کے اور اتنا دل جمی نال درس دے رہا ہونا، تسی 4 گھنٹے چلو زیادہ نہیں تو 4 گھنٹے تو نیند کٹ کے آندی ہونا، 4 گھنٹے نیند پوری کر کے آ کے بھی سبحان اللہ کہن دے ہوندے ہیں، اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان۔ اور کدے کدے انج ہوندا بھی رات دا بھی جگراتا ہوندا دنے بھی کوئی نہیں ٹائم ملدا، ہاں پھر اگاں کو 48 گھنٹہ بعد کو 4 گھنٹے سویند ہے۔ تو یہ دسن دا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہن تسی جا کے کسی اخبار دینا کہ ساڈے مولوی صاحب یہ کرامت بھی سوندے، کوئی نہیں، دسن دا مقصد یہ ہے کہ شاید کہ تسی بھی محبت نال سنو سرکار دے فرمان نو اور توجہ نال بیٹھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی چکھن والی حص، حضور نے فرمایا کہ یہ بکری جڑی ہے مالک دی اجازت تو بغیر ذبح کیتی گئی ہے، اخذت بغیر اذن اہلیہ، اپنے مالک دی اجازت تو بغیر ذبح ہوئی، جس وقت بات ہوئی تو گھر دی مالکہ صحابیہ وہ بھی آ گئی، حضور فرمایا بھی یہ بکری مالک دی اجازت تو بغیر ہوئی ذبح،
عرض کی یا رسول اللہ، پورا واقعہ سنایا صحابیہ نے، عرض کی یا رسول اللہ گل انج ہے کہ میں تواڈے کول ٹائم لے چکی سی دعوت دا، اور اعلان کر دیتا سی کہ فلاں دن تواڈی دعوت ہے تو اج تسی تشریف لے آنا سی۔ میں اپنی خادمہ نو اپنی ملازمہ نو اج منڈی بھیجیا سی پیسے دے کے بکری خریدن واسطے، مگر وہ گئی تو اس نو منڈی دے اندر کوئی مال نہیں ملیا، کوئی سودا نہیں ملیا، بکری نہیں ملی، وہ واپس آ گئی خالی ہاتھوں۔ میں پریشان کہ سرکار کو ٹائم لیا ہوئے حضور آن گے تو اگر کوئی اچھا انتظام نہ ہویا تو میں شرمندگی محسوس کراں گی۔ تو یا رسول اللہ میری ہمسایاں گھر بھی ایک بکری ہے ایسی، میں اپنے ہمسائے گھر چلی گئی، جا کے اپنے ہمسائے جدو گیا گھر انہاں دے تو بی بی سی گھر دے اندر، تو میں وہ مائی صاحبہ نو آکھیا کہ اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت میں رکھی ہے تو لہذا اگر تسی بکری سیل کرنی ہے تو میں بکری لینا چاہنی ہاں۔ اس نے بکری اپنے خامند دی اجازت تو، خامند شام نو آندا پھر وہ کول پوچھدی مینوں ضرورت سی، اس نے خامند تو بغیر ہی میرے نال قیمت طے کیتی، میں پیسے دیتے، اس نے مینوں بکری دی رسی پکڑائی تو میں لے کے ذبح کر کے یا رسول اللہ پیش کر دیتی۔ ہن شریعت دا مسئلہ یہ ہے کہ گھر دے اندر حاکم مرد ہوندا ہے، گھر دا حاکم کون ہوندا ہے؟ تو اس بی بی نے مالک دی اجازت تو بغیر بکری بھیج دیتی۔ ہن مالک دی اجازت تو بغیر ذبح ہوئی سی، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے چکھن والی حصت عطا فرمائی سی۔ حضرات ذی وقار آج ساڈی زبان کھٹا تو محسوس کر سکتی ہے، آج ساڈی زبان میٹھا تو محسوس کر سکتی ہے، آج تیری اور میری زبان ٹھنڈا محسوس کر سکتی ہے، گرم بھی محسوس کر سکتی ہے، مگر آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس دی زبان حرام یا حلال محسوس کر سکے۔ اللہ نے میرے نبی نو زبان عطا فرمائی جیڑی اے بھی دس سکتی ہے کہ مالک دی اجازت تو بغیر بکری ذبح ہوئی ہے۔ اللہ نے تواڈے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو چکھنے والی ایسی حص عطا فرمائی۔ اگلا نمبر چھون والی، کسے نو چھونا، مس کر لینا، چھون والی حص اللہ نے لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کیسی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آگے یہ موضوع آ رہا ہے انشاءاللہ آپ جمعے دے اندر بھی بیان کران گے۔ بدر شریف، غزوہ بدر، غزوہ بدر دے اندر تسی جان دیو دو ننے ننے بھائی سن، ایک سی معاذ اور ایک دا نام سی معوذ۔ معاذ اور معوذ آ گئے بدر دے میدان دے اندر۔ اللہ، میں اپنی اکھاں نالوں میدان بدر دیکھ کے آیا، سرکار نے جتھے نشانیاں لگائیاں، ہاذا مسرع فلان، ہاذا مسرع فلان، فرمایا تھے فلاں کافر گر کے، راتی دس دیتا سرکار نے۔ سرکار ویکھیا نا کہ 313 نے، تا اے انہاں دے دل دی جمی واسطے کوئی بات کرنی چاہیے تاکہ خوش ہون، تو سرکار نے رات ہی بشارت دیتی، فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، فتح اللہ نے آج سانوں ہی عطا فرمانے ہیں۔ سرکار نے چھڑی لئی، تیر دی چھڑی لئی نا تے نشان لائے، حضور فرمایا ہاذا مسرع فلان، اور فرمایا ایتھے ابو جال گر کے مرے گا، ایتھے عتبہ ڈگ کے مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا، ایتھے ولید بن مغیرہ مرے گا، ایتھے امیہ بن خلف مرے گا۔ سرکار نے بڑے بڑے کافراں دے نام لے، اور صحابہ کہندے نے سویرے جدو جنگ ختم ہوئی نا، اللہ دی قسم جتھے سرکار نشان لائے سی ہر ایک اوتھے ہی کٹ کے مریا جتھے سرکار نشان لائے سی۔ اور آج بھی اس جگہ تے چھوٹے چھوٹے اتھے آج بھی کتبے جو ہے نا نسب نے اس میدان دے اندر جتھے سرکار نشان لگائے۔ تو حضرات ذی وقار بدر دا منظر ہے، دو بھائی معاذ اور معوذ دونوں آ گئے، اور آ کے حضرت خالد بن ولید کو پوچھیا چچا جی یہ دسو ابو جال کتھے ہے؟ ہنے واقعہ سناواں گے جی انشاءاللہ، اور وجہ بھی دسی۔ کافر سارے کافر نے، 1000 کافر آیا مکے چ لڑن واسطے، مگر ابو جال نو اس واسطے پوچھدے نے، معاذ اور معوذ آکھیا سانو پتہ چلیا ساڈے نبی نو گالاں کڈدا ہے، آج اسی کافر بھی مارن آیا تے نالے گستاخ دی تون بھی وڈن آئے ہیں۔ چچا جی دسو نا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوچھا چچا جی دسو ابو جال کتھے ہے؟ تے راوی لکھدا ہے کہ حضرت خالد بن ولید دا انج ہاتھ دا اشارہ کرنا سی، او جڑا اونٹنی تے بیٹھا ہے ابو جال ہے۔ تے حضرت خالد بن ولید کہندے نے میرا انگلی دا اشارہ کرنا سی کہ میں پلٹ جھپک کے دیکھیا کہ دونوں بھائی ابو جہل تے حملہ آور ہو چکے سن۔ لڑدیاں حضرت معوذ دی دا بازو کٹ گیا، بازو کٹ گیا حضرت معوذ دا۔ جس وقت بازو کٹیا تو پورا نہ کٹیا، کٹ کے لٹک گیا، تو دیکھیا کہ اے بازو کٹ تو چکیا مگر ہن میری لڑائی دے درمیان اے بیچ حائل ہو رہا ہے۔ تو حضرت معوذ نے اپنا بازو اپنے پاؤں دے نیچے دے کے کھینچ کے توڑ کے سٹ دیتا، اور ایک ہاتھ نال لڑنا شروع کرتا۔ جس وقت ابو جہل نو مار لیا نا، تو ایک ہاتھ چ تلوار پھڑی تے نال بازو کٹیا چکیا، تے سرکار دی بارگاہ جا گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ دیکھ لو تلوار نہ لگیا خون، اسی تواڈے گستاخ دی گردن وڈ دیتی ہے۔ اور عرض کیتی یا رسول اللہ ہن اس بازو دا کی کرنا ہے؟
پیارے آقا ہن میں گل کر رہا کہ سرکار دی چھون والی مس کرن والی حس کیسی ہے. سرکار نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال بازو معوذ دا پکڑیا اور پکڑ کے دوبارہ موڈے دے نال لگا کے جوڑ دیتا. حضرت معوذ فرماندے نے بازو انج جڑیا انج لگدا ہے جویں کدے کچھ ہویا ہی نہیں سی. اللہ نے میرے نبی نو چھون والا ایسا کمال عطا فرمایا. حضرات جی وقار کیسا کمال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو چھون والا رب جل شانہ نے عطا فرمایا. اگلا نمبر حضرات جی وقار آخری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آج دی درس دی حاضری سونگنے والی اس ناک دے نال محسوس کرنا کسی چیز نو سونگنا. اللہ نے اپنے نبی نو کیسی حس عطا فرمائی. سرکار دی گل کرن تو پہلا حضرت یعقوب دی گل کر لئی جی دی گل قرآن بیان کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نو گیو ہضم نہیں نہ ہوندا جی وہ انج مروڑ اٹھتا رہندا ہے. حالانکہ میں جتنیاں گلاں کیتیاں ساریاں یا بخاری شریف دی حدیث پاک یا مسلم شریف دی اور سند دے نال نے ساریاں گلاں. چلو ایک قرآن دی بھی گل کر لئیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ اور حضرت یوسف دا موجود ہے قرآن دے اندر. سورہ یوسف ہے آیت نمبر 94 ہے. جس وقت بنیامین قمیض لے کے چلے حضرت یوسف دی مصر وچوں علی راج سن تے حضرت یعقوب بولے کی آکھے. اللہ نے جملہ قرآن وچ محفوظ رکھیا. اللہ نے فرمایا ولما فصلت العیر قال ابوہم جدو قمیض لے کے چلے تو انہاں دے ابا جی بولے انی لاجد ریح یوسفا اج تو مینوں میرے پتر یوسف دی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر اللہ کیسی اللہ نے اپنے نبیوں نو سونگنے والی حس عطا فرمائی. کیسی حضرت یوسف نہیں ہے یوسف دی قمیض ہے اور پہنچی نہیں علی رستے سے. اور حضرت یوسف گھر بیٹھے کی کہہ حضرت یعقوب گھر بیٹھے کی کہہ رہے نے کہ آج مینوں بیٹے میرے یوسف دی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر اللہ. تو حضرات جی وقار سونگنے والی حس اللہ نے کیسی عطا فرمائی میرے نبی نو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سیاسی تشریف دے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یمن وال منہ کر کے حضور فرماندے سن انی لاجد نفس الرحمن من جانب الجمن. حضور فرماندے نے مینوں یمن والی سائیڈ تو رحمان دی خوشبو آندی ہے اللہ دی خوشبو آندی ہے یمن والی سائیڈ تو. صحابہ پوچھ لیا یا رسول اللہ یمن کون ہے جتھوں رب دی خوشبو آندی ہے. حضور فرمایا یمن اچ میرا اویس ہے. اللہ اکبر. سرکار نال ملاقات کوئی نہیں ہوئی حضرت اویس کرنی دی زندگی اچ. حضور نال ملاقات حضرت اویس دی نہیں ہوئی آئے بھی مگر نہیں ہوئی. مگر حضور کی فرمایا مینوں خوشبو آندی ہے اللہ دی خوشبو آندی ہے. دا مطلب پتہ چلیا کہ جتھے رب ہوندی ہوئے اتھوں رب دی خوشبو ضرور آندی. حضور فرمایا مینوں یمن چو خوشبو آندی ہے اللہ دی. صحابہ عرض پوچھ لی نا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یمن اچ کون ہے. حضور فرمایا یمن اچ میرا ایک غلام ہے جڑا صبح و شام میری دید نو ترسدا ہے صبح و شام میری تڑپ رکھدا ہے. صحابہ عرض کیتی یا رسول ایڈا تہاڈا چاہن والا تو پھر آوندا کیوں نہیں ہے تو یمن کھڑا ہے. عرض کیتی اس دی بوڑھی ماں ہے. حضور فرمایا اس دی بوڑھی ماں ہے اپنی ماں دی خدمت وچ رہندا ہے اس واسطے نہیں آندا. تو سرکار فرمایا مینوں میرے اویس دی خوشبو آندی ہے. تو سرکار کتھے یمن کتھے مدینہ اور سرکار فرماندے نے کہ مینوں خوشبو آندی ہے. اور یہی گل تسی اور میں بھی جھوم جائیے اپنے مقدنہ تے ناز کریے. ایو گل سرکار نے ساڈے اس خطے دے بارے بھی فرمائی ہے. اور ایک کلندر لاہوری گل کیتی ہے چھوٹے جے بندے دی گل نہیں کر رہا. مصور پاکستان کلندر لاہوری حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی گل کیتی. آپ فرماندے نا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب. سرکار اے بر صغیر وال سندھ دی دھرتی وال سرکار چہرہ شریف کر کے سینے دے بٹن کھول کے حضور فرماندے میں نے اس سائڈ تو ٹھنڈی ہوا آندی. حضور فرمایا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں آندی ہے. تے حضور فرمایا ادھر میرے غلام لیندے نے جڑے قرب قیامت نزدیک اٹھن گے تے پوری دنیا تے پھر اسلام دا پرچم بلند کر دے. اللہ. تو حضرت کلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وہی وطن ہے میرا وہی وطن ہے. اسی راضی ہوئی ہے کہ اسی اس وطن دے نال تعلق رکھنے ہاں جس وطن دیا خوشبوواں میرے محبوب نو صدیاں پہلے آئیاں اور حضور نے اس دیاں خوشخبریاں بھی دیتیاں. لو جی